و کبریائی اللہ عز و جل کے لیے ہے، جو رب العالمین اغفر الغافرین ارحم الراحمین ہے۔ بے حساب لا تعداد درود و سلام امام المتقین سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ ہمارے لیے بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ ہمارے درمیان مہمان جو رامپور سے تشریف لائے ہیں، جناب شیخ قمر الزماں صاحب حفظ اللہ، تو انشاءاللہ بلا تاخیر، وقت کم ہے، ہم شیخ سے درخواست کرتے ہیں کہ جو ہے وہ اپنے علم سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ فلیتفضل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ محترم صدر مجلس، ناظم جلسہ اور معقر داعیات، تعریف و توصیف کے قابل صرف اللہ رب العالمین ہے۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مجھے یقین ہے کہ آپ تمام کافی وقت سے دعوت و اصلاح کا کام کر رہی ہیں، لہذا سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے اور دونوں جہان میں اس کا بھرپور اجر اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے۔ دوسری دعا یہ ہے کہ رب تعالیٰ اس راہ میں آپ تمام کے لیے آسانیاں فرمائیں اور ہر قسم کی دشواریوں اور پریشانیوں سے رب تعالیٰ آپ کو بچا کر رکھیں۔ مجھے یقین ہے کہ دعوت و اصلاح کے بارے میں کافی معلومات آج تک اپنے مختلف علماء کرام سے آپ نے جمع کی ہوں گی، آپ نے ذاتی مطالعہ بھی کیا ہوگا، دروس وغیرہ کے ذریعے کافی چیزیں آپ کو سکھائی اور بتائی جا چکی ہیں الحمدللہ۔ مجھے نہیں لگتا کہ مجھ سے آپ کو کوئی نئی چیز مل سکے، شاید پرانی ہی چیز پیش کرنے کا اور بیان کرنے کا انداز الگ ہو سکتا ہے۔ اس میں سے اگر میری کوئی بات یا میری کوئی بھی چیز آپ کو مفید لگی تو میرے لیے خوش نصیبی ہوگی اور میرے لیے بہت ہی بڑا موقع ہوگا کہ رب تعالیٰ نے آپ تمام کو میرے ذریعے سے کچھ نہ کچھ دیا۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک، جو میں نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 آپ تک پہنچائی ہے، اس سے پہلے ایک چیز ہمارے ذہن میں رہے۔ سورہ یوسف میں غالباً آیت نمبر 106 ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اس آیت کی روشنی میں ایک بات میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا قل ھذہ سبیلی، آپ فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے۔ ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے۔ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی عربی گرامر جانتی ہوں یا عربی گرامر آپ نے پڑھی ہو تو ھذا، ھذہ، تلکا، ذالکا، یہ سب کیا کہلاتا ہے عربی میں؟ اس میں اشارہ کہلاتا ہے نا۔
کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے سے پہلے اس چیز کا علم ہونا ضروری ہوتا ہے. اس چیز کا علم ہونا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے. اگر میں کہوں کہ یہ بوٹل ہے، یہ بوٹل ہے، یہ میں کب کہہ سکتا ہوں؟ جب مجھے اس کا علم ہو، مجھے معلوم ہو کہ یہ کیا ہے، بوٹل ہے. اگر میں بغیر علم کے کسی چیز کو کوئی بھی نام دے دوں تو یہ صحیح ہے یا غلط؟ غلط ہے نا. میں ادھر دکھا کر کہوں کہ یہ کمپیوٹر ہے، ٹھیک ہے، تو جو لوگ کمپیوٹر کو جانتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ میرا یہ جملہ صحیح نہیں بلکہ غلط ہے. اس کا مطلب اشارہ کرنے سے پہلے مشار الیہ کا علم ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ہذہ سبیلی، آپ فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے راستے کی طرف کیا کروایا؟ اشارہ کروایا. یعنی اس راہ کا علم ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. اب دیکھیے آپ کہیں گے کہ یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، پھر ہمیں یہ کیوں سمجھایا جا رہا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہلوایا وہ آپ آگے دیکھیں. ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں. ادعو الی اللہ علی بصیرت، بصیرت پر، علی بصیرت، بصیرت پر. یہاں علی کا معنی پر نہیں ہوگا بلکہ یہاں علی کا معنی ساتھ ہوگا. علی بصیرت یعنی بصیرت کے ساتھ. بصیرت آپ میں سے کوئی جانتی ہیں؟ بصر مادہ سے دو لفظ بنتا ہے، ایک بصارت ایک بصیرت. ایک کیا ہے؟ بصارت، ایک بصیرت. اور ان دونوں کا مادہ جو ہے، روٹ ورڈ جو ہے وہ با صاد را یعنی بصر ہے. اور بصر یبصر کا معنی دیکھنا ہوتا ہے. بصر یبصر کا معنی دیکھنا ہوتا ہے. بصارت جو ہے نا، بصارت وہ آنکھوں سے دیکھنے کو کہتے ہیں، اور بصیرت جو ہے وہ دل سے دیکھنے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی انسان کے دیکھنے کی دو قسمیں ہیں، ایک آنکھوں سے دیکھنا اور ایک دل سے دیکھنا. آنکھوں سے دیکھنا یہ آسان ہے کیونکہ یہ ایک آرگن کے ذریعے، ایک چیز کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے ہو رہا ہے تو یہ آسان ہے، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، یہاں کیا چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے یہ سبھی دیکھ سکتا ہے. لیکن دل سے دیکھنا ایک بہت ہی اہم چیز ہے جو صرف چند خوش نصیب لوگوں کو، کم ہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ دل سے کوئی چیز دیکھ سکیں. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں سورۃ النحل کی ایک آیت ہے، وہاں اللہ رب العالمین نے کفار کے بارے میں فرمایا ہے انہا لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور. یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، یہ اس دل کے اندھے ہیں جو ان کے سینے میں دھڑک رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، یہ اس دل کے اندھے ہیں جو ان کے. انہا لا تعمل ابصار، یہ لوگ ابصار کے اندھے نہیں ہیں، بصارت کے اندھے نہیں. ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، جو ان کے سینوں میں دل ہے نا، یہ اس دل کے اندھے ہیں. آنکھوں کی بینائی تو ہے، انہیں رسول بھی دکھ رہے ہیں، قرآن بھی دکھ رہا ہے، سب کچھ دکھ رہا ہے، لیکن دل سے حقیقت اور سچائی نہیں دکھائی دے رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنکھوں سے دیکھنا ایک آسان چیز ہے اور دل سے دیکھنا ایک بہت ہی اہم چیز ہے جو اللہ تعالیٰ مخصوص لوگوں کو عطا فرماتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اب آیت کو دہرائیں. قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، آپ فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ ہاں. اب اگلا جملہ جو ہے وہاں ہم شامل ہیں. آیت کا اگلا جملہ یاد رہے کس آیت پر بات چل رہی ہے؟ سورہ یوسف کی 108. ٹھیک ہے، اگلا جملہ ہے انا ومن اتبعنی، میں بھی اور جو میری اتباع کریں گے وہ بھی. اب میں بھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے اور میری اتباع کرنے والے بھی. اس میں کون شامل ہو گئے؟ ہم سب کیا ہو گئے؟ شامل ہو گئے، کیونکہ الحمدللہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں یا
کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، انسان ہونے کے ناطے کہیں ہم سے چوک بھی ہو جاتی ہے، لیکن ہم ارادہ رسول اللہ کی اتباع کا رکھتے ہیں، تو من اتبعنی میں پچھلی ساری باتوں میں ہم سب لوگ کیا ہو گئے؟ شامل ہو گئے۔ تو اب ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، ان تینوں جملوں میں ہم تمام لوگ کیا ہو گئے؟ شامل ہو گئے۔ لہذا ہمارے لیے بھی دعوت سے پہلے اس کا علم کیا ہے؟ ضروری ہے، کیونکہ اشارہ کرایا جائے نا ھذہ سبیلی، ہم کس راستے کی طرف بلائیں گے؟ اللہ کے راستے کی طرف۔ تو جب اللہ کے راستے کی طرف بلائیں گے تو اللہ کے راستے کا علم ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے، کیونکہ بغیر علم کے ہم اشارہ نہیں کر سکتے، اور یہاں اشارے کے ذریعے بتایا گیا، مطلب سبیل کی طرف اشارہ کرنے سے پہلے سبیل کا علم ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات، جس طرح سب سے پہلے دعوت سے پہلے علم ضروری ہے، اس کے بعد بصیرت ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ بصیرت۔ بصیرت والے پوائنٹ کو ابھی روک لیں، ہم نیکسٹ انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے۔ تیسری بات جو ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے دعوت کا یہی طریقہ اختیار کریں گے اور کوئی طریقہ اختیار نہیں کریں گے۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی، میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی بغیر علم کے دعوت شروع کر دے، بغیر بصیرت کے دعوت شروع کر دے، تو اس کی دعوت رسول اللہ کی دعوت نہیں مانی جائے گی، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اور میری اتباع کرنے والے اس طرح دعوت کریں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کتنی چیزیں ملی ہمیں؟ اشارہ سے پہلے علم ضروری ہے، دعوت کے لیے بصیرت ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور علم اور بصیرت کے بنا دعوت رسول اللہ کے طریقے پر دعوت نہیں مانی جائے گی، علم اور بصیرت کے بنا دعوت رسول اللہ کے طریقے پر دعوت نہیں مانی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ تین چیزیں سمجھ میں آئیں؟ اب چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور بصیرت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بصیرت کیا ہے۔ اب آئیے سورۃ النحل کی اس آیت پر، سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 اس طرح ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، ٹھیک ہے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ حکمت کے ساتھ۔ والموعظۃ الحسنہ، اور موعظۃ الحسنہ کے ساتھ، یعنی اچھے واعظ کے ذریعے، اچھے واعظ کے ذریعے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے جدال کیجیے، جو دعوت کی راہ میں رکاوٹ بنے ان سے جدال کیجیے، ٹھیک ہے، باللتی ہی احسن، اس طریقے پر جو سب سے عمدہ ہو، جو سب سے اچھا ہو، سب سے عمدہ ہو۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے انہیں جو اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، جو اس کی راہ سے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ انہیں بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یاب ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں، انہیں بھی وہ خوب جانتا ہے۔ یہاں رب تعالیٰ نے رب کے راستے کی طرف دعوت کے لیے تین نکات دیے، تین پوائنٹس دیے، حکمت، موعظۃ الحسنہ اور جدال باللتی ہی احسن، ٹھیک ہے، یہ تینوں پوائنٹ دیے۔ اب حکمت کسے کہتے ہیں؟ اگر ہم حکمت کو سمجھیں گے تو پچھلی آیت کی بصیرت سمجھ میں آئے گی، پچھلی آیت کی بصیرت سمجھ میں آئے گی۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، ٹھیک ہے، دل کی بینائی کے ساتھ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب حکمت کا معنی کیا ہے، حکمت کا مفہوم کیا ہے؟ شروع زمانے سے آج تک
قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر لکھنے والے حکمت کا معنی متعین کرنے میں بہت مختلف رہے ہیں. الگ الگ علماء نے الگ الگ معنی لکھے، الگ الگ تفسیر لکھے، الگ الگ وضاحت لکھی. لیکن ہم لفظ حکمت کو اس کی بنیاد سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس لفظ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. قرآن مجید میں حکمت کا لفظ بہت مرتبہ استعمال ہوا ہے. کتاب کے ساتھ حکمت کا لفظ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، کتاب کے ساتھ حکمت کا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، بار بار حکمت کا لفظ استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں عام لوگوں کے بارے میں فرمایا، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا. غالباً آیت نمبر 216 یا 17 ہے. وہاں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جسے اللہ چاہے اسے حکمت عطا فرما دے، اور جسے حکمت عطا فرما دے اسے بہت بڑی دولت اللہ نے عطا فرما دی. یہ سورہ بقرہ کی وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو حکمت نہیں دیتا. حکمت ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نہیں عطا فرمائی. یؤتی الحکمہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے اسے حکمت عطا فرماتا. ٹھیک ہے، اور ومن یؤت الحکمہ، جسے حکمت دے دی جائے، فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے بہت بڑی دولت دے دی گئی. یعنی حکمت بہت بڑی دولت ہے. اب حکمت کا معنی اگر ہم ڈکشنری میں دیکھیں، لغت میں دیکھیں، کہ حکمت کا سیدھا سیدھا معنی ہے سمجھ بوجھ. کیا معنی ہے حکمت کا معنی؟ سمجھ بوجھ، یعنی اچھی سمجھ کو ہم حکمت کہیں گے ڈکشنری کے اعتبار سے. اب آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو سورہ لقمان کی ایک آیت ملے گی. کہاں کی؟ سورہ لقمان کی ایک آیت ملے گی. سورہ لقمان کی میں نے جو ابھی آیت بتائی نا کہ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 ہے، 269. کون سی ہے؟ 269، 269 ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 بتاؤں. سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. بات کس کی چل رہی ہے ابھی تک؟ حکمت کی چل رہی. پہلے میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حکمت کے ساتھ اللہ کے راستے کی طرف بلائیے. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ حکمت ہر ایک کو نہیں ملتی، اور حکمت بازاروں میں نہیں ملتی ہے کہ آپ خرید کے لے آئیں. حکمت خالص اللہ کی عطا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو حکمت نہیں عطا فرماتا ہے، بلکہ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے، ایک آیت اب ہمارے سامنے ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جس کو حکمت عطا فرمائی تھی ان کا ذکر فرمایا. کیا نام تھا ان کا؟ لقمان. ٹھیک ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. ٹھیک ہے، انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر کرو. اللہ کا کیا کرو؟ شکر کرو. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر کرے گا تو وہ اپنے لیے ہی کرے گا. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرے گا. یاد رہے لفظ کفر جب بھی شکر کے اپوزٹ میں آئے تو اس کفر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ سوال سنیں، لفظ کفر جب بھی شکر کے مقابلے میں آئے تو اس کفر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ناشکری. اس کفر کا معنی کبھی کفر نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرے گا وہ کس کے لیے کرے گا؟ اپنے لیے کرے گا. وَمَن كَفَرَ، اب ہم کہیں گے اور جو کفر کرے گا، معنی صحیح نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ یہاں لفظ کفر شکر کے مقابلے میں آیا ہے. یہاں لفظ کفر کا معنی ناشکری ہے، کفر نہیں ہے. وَمَن كَفَرَ، اور جو ناشکری کرے، اور جو ناشکری کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے. خیر، یہاں آپ دیکھیں
کہ اللہ تعالیٰ جسے حکمت عطا فرماتا ہے کیوں عطا فرماتا ہے؟ تاکہ وہ اللہ کا شکر کرے، تاکہ وہ اللہ کا کیا کرے؟ پتہ ہے آج دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو حکمت عطا فرما رکھی ہے، جو لوگ بھی بہت زیادہ چالاک مانے جاتے ہیں، سمجھدار مانے جاتے ہیں، پتہ ہے وہ اپنی چالاکی کائے میں استعمال کرتے ہیں؟ دوسروں کو بیوقوف بنا دیں۔ دوسروں کو آج جو بڑے بڑے لوگوں کو بڑی آسانی سے بیوقوف بنا دے، ان کو سب سے زیادہ سمجھدار مانا جاتا ہے، سب سے زیادہ عقل مند مانا جاتا ہے، جبکہ رب تعالیٰ نے حکمت عطا کرنے کا مقصد بتایا ہے کہ پہلی چیز تو حکمت کوئی معمولی شے نہیں ہے بلکہ خیر کثیر ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو حکمت نہیں عطا فرماتا، جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ اور تیسری چیز، جسے بھی اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرمائے اس لیے عطا فرماتا ہے تاکہ وہ اس حکمت کے ذریعے اللہ کا شکر گزار بنے، اللہ کا شکر گزار بنے۔ یاد رہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی خاص مقصد سے کوئی چیز خاص کر کے کسی کو دے تو اس کی ناقدری کے نقصانات بھی بہت بڑے ہو جاتے ہیں۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو جو چیز نہیں دی وہ آپ کو دی۔ آپ جانتی ہیں کہ آپ شہر میں کس قدر مخصوص خواتین ہیں؟ اللہ کے راستے کی طرف بلانے کی ذمہ داری اللہ نے آپ کو سجھائی ہے، آپ کو توفیق دی ہے۔ آپ کئی لاکھ خواتین میں سے چنندہ ہیں، منتخب ہیں، ایک بہت بڑا رتبہ اور بہت بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ اگر بہت لمبا چوڑا موقع ہوتا تو میں ایسی آیتیں آپ تک پہنچاتا جن سے آپ کو اپنی قدر معلوم پڑتی کہ اس وقت اللہ کی نظر میں آپ کی کیا قدر ہے، کیا اہمیت ہے۔ بہرحال حکمت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تاکہ ہم اللہ کا کیا کریں؟ شکر کریں۔ چلیے اب پھر ہم وہیں پہنچتے ہیں، حکمت کیا ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ حالات اچھے نہیں ہوں تو وہاں کام روک دیا جائے، یہ کیا ہے؟ حکمت۔ حالات برے ہوں، حالات مشکل ہوں، حالات سخت ہوں، حالات دشوار ہوں تو وہاں خاموشی اختیار کر لی جائے، خود کو روک لیا جائے، کام بند کر دیا جائے، یہ حکمت ہے۔ بھائی یہاں یہ سب کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ حکمت کے تحت نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مشکل حالات میں کام روک دینا یہ کیا ہے؟ حکمت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حکمت کے ساتھ رب کے راستے کی طرف کیا کرو؟ کیا کرو؟ بلاؤ۔ جب رب تعالیٰ کہتا ہے بلاؤ تو بلانا چھوڑ دینا کیسے حکمت ہو سکتی ہے؟ فرق سمجھ میں آیا یا نہیں؟ بلانا چھوڑ دینا کیسے حکمت ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ آپ رب کے راستے کی طرف بلانا چھوڑ دیں اور پھر کہیں کہ یہ حکمت ہے، یہ حکمت نہیں، یہ تو بیوقوفی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بیوقوفی ہے۔ حکمت یہ ہے کہ حالات کے اعتبار سے بلانے کے طریقے طے کیے جائیں۔ حکمت کیا ہے؟ حالات کے اعتبار سے دعوت کے طریقے طے کیے جائیں۔ دیکھیے، ایک مخصوص طبقہ ہے جو لوگوں کو بلانے کا ایک فریم آئیڈیا رکھتا ہے جس سے آگے پیچھے وہ ہوتے ہی نہیں۔ شاید میری بات تک پہنچ پا رہے ہیں یا نہیں؟ اصل میں مجھے آپ لوگوں کا معیار نہیں معلوم کہ کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو عطا فرما دی ہیں، تو مجھے کہیں کہیں پر ایسا لگتا ہے کہیں میری بات سمجھنے سے زیادہ بھاری نہیں ہو جائے کہ سمجھ میں نہیں آئے، اور کہیں کہیں ایسا لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی ہلکی بات ہو جائے کہ یہ سبھی آپ سن چکی ہوں، پہلے سے جانتے ہو، یہ کیا بتا رہے ہیں ہمیں، یہ تو ہمیں معلوم ہے پہلے سے۔ آپ کا معیار نہیں معلوم، جو بھی میں بتا رہا ہوں صرف میری لا علمی سمجھیں، میں آپ کو نہیں جاننے کی وجہ سے یہ باتیں بتا رہا ہوں۔ ایک طبقہ ہے جو اللہ کے راستے کی طرف بلانے کے نام پر کرتا کیا ہے؟ اللہ کے بندے ہو، اللہ نے تمہیں دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم اللہ کی عبادت کرو، مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے، چلو مسجد چلو، چلو مسجد چلو۔ ایک طبقہ ہے جن کا ایک فریم ورک ہے، یعنی ان کو اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں بولنا ہے۔ وہ کسی وکیل سے ملیں گے تب بھی ان کا جملہ یہی رہے گا، اور کسی سبزی بیچنے والے سے ملیں گے تب بھی ان کا جملہ یہی رہے گا، کسی پڑھے لکھے سے ملیں گے یہی جملہ رہے گا، کسی ان پڑھ سے ملیں گے تو یہی جملہ رہے گا۔ اب آئیے ہم حکمت تلاش کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ کہاں سے؟ میں 2-3 مثالیں آپ کو دیتا ہوں تاکہ حکمت سمجھ میں آئے کہ حکمت ہے کیا چیز، اور
مجھے آپ لوگوں پر بہت زیادہ اعتماد اور بہت زیادہ یقین ہے کہ آپ کے لیے انشاءاللہ اشارے کافی ہیں. صرف اشارے آپ کو دیے جائیں تو عمارتیں آپ خود بنا لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل شروع زمانے میں پہلی بار جب اعلانیہ اسلام کی دعوت دی تھی، کون سا واقعہ تھا؟ تبت یدا ابی لہب نازل ہونے والا واقعہ تھا. ٹھیک ہے. پس منظر کیا تھا؟ ایک پیریڈ تک خاموش دعوت کے بعد سورہ مزمل کی ایک آیت نازل ہوئی، قم فانذر، اٹھو اور ڈرا دو. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ٹرینڈ کے مطابق، مکہ کے لوگوں کا ٹرینڈ تھا کہ جب وہ علاقے کے لوگوں کو کوئی بڑی خبر دینا چاہتے تو صفا پہاڑی پہ چڑھ جاتے اور وہاں سے یا صباحا کر کے پکارتے، اور یہ جملہ سنتے ہی ہر کوئی گھروں سے باہر نکل کر پکارنے والے کی بات سننے کے لیے جمع ہو جاتا کہ بھئی کیا کہہ رہا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھنے کے بعد یا صباحا پکارا، تمام لوگ جمع ہو گئے. اب سچویشن یہ ہے کہ اونچائی پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، نیچے مکہ کے زیادہ تر لوگ کھڑے ہیں. پہاڑ کے اس پار کا منظر جو ہے رسول اللہ کو دکھائی دے رہا ہے، نیچے والوں کو دکھائی نہیں دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹارٹنگ یہاں سے کی کہ یہ بتاؤ، اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں برباد کر دے گا، تو تم لوگوں کو کیسا لگے گا؟ میری یہ بات کیسی لگے گی؟ لوگوں نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ سے سچ کے علاوہ کوئی تجربہ حاصل نہیں کیا، یعنی آپ کو ہمیشہ ہم نے سچا پایا ہے. اگر آپ ایسی بات کہیں گے تو ہمیں یقین آ جائے گا کہ ہاں واقعی پیچھے سے کوئی لشکر کیا ہو رہا ہے؟ آ رہا ہے. یہ واقعات آپ نے بار بار سنے، بار بار آپ کو بتایا سنایا گیا ہوگا. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بھی بڑی بات سے ڈرانے آیا ہوں، لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ. لا الہ الا اللہ کہہ لو، کیا ہو جاؤ گے؟ فلاح پا جاؤ گے. یہاں ہمیں حکمت کی ایک تعلیم ملتی ہے کہ سب سے پہلی چیز ہمیں اپنے آپ کو اتنا کلیئر اور اتنا صاف ستھرا رکھنا ہے کہ ہماری بات اور ہماری امیج آپس میں ٹکرائے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی امیج کے بارے میں لوگوں کی تھنکنگ پوچھی کہ میرے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا، اگر میں ایسا کہوں تو آپ کو کیسا لگے گا. لوگوں نے باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امیج کی گواہی دی کہ آپ ہمیشہ سے سچے ہیں، لہذا آپ جو کہیں گے وہ سچ کہیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے بھی بڑی بات سے ڈرانے آیا ہوں، لا الہ الا اللہ کہہ لو، فلاح پا دو، فلاح. اب پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام مکہ والوں کو جمع کر کے ایک جنرل لیکچر دیا تو وہاں ورڈ استعمال کیا فلاح اور کامیابی کا، جس کی ضرورت پڑھے لکھے، ان پڑھ، مالدار، غریب، چھوٹے بڑے سب کو ہے. کامیابی کی ضرورت، فلاح کی ضرورت. اب دیکھیے یہی سینٹنس جو ہے سچویشن کے اکارڈنگ چینج ہو جاتی ہیں. کہنے والے رسول اللہ ہی ہیں، کہنے والے کون ہیں؟ رسول اللہ. لیکن سچویشن کے اعتبار سے یہ سینٹنس کیا ہو جاتی ہے؟ چینج ہو جاتی، بدل جاتی ہے. اب میں آپ کو نیکسٹ ایک امیج دکھاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے بڑے بڑے سردار جمع ہوتے ہیں، مکہ کے بڑے بڑے سردار جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مشن سے دور کرنے کی، روکنے کی کوشش کرتے ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہہ لو، عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کہہ دو، عرب اور عجم کے کیا بن جاؤ گے؟ مالک بن جاؤ گے. اب یہ بتائیے کہ جو پہلے سینٹنس تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، اب وہی سینٹنس تملک العرب والعجم میں کیسے چینج ہو گئی؟ بھئی یہاں بھی وہی کہنا چاہیے تھا نا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو کیا ہو جاؤ گے؟
فلاح پا جاؤ گے۔ فلاح کی بات جب کی تھی جب گیدرنگ مکس تھی، جب گیدرنگ مکس تھی، ہر طرح کے لوگ جب سامنے تھے تو رسول اللہ نے ایک کامن سینٹنس استعمال کیا، فلاح پا جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کہہ لو، فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اب گیدرنگ جو ہے پرٹیکولر ایک خاص قسم کی ہے۔ کون سے قسم کی؟ بڑے بڑے سردار اور رئیس آئے ہوئے ہیں، اور سرداروں کے دماغ میں ہمیشہ چودھراہٹ اور حکومت چلتی ہے۔ کیا چلتی ہے؟ چودھراہٹ، کیونکہ بڑے بڑے سردار ہیں، ان کو اگر ماتحتی کی بات بتائی جائے وہ تو گالی لگے گی ان کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداروں کو سرداری کی لالچ دی کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ لو، بڑی بڑی حکومتیں تمہارے قدموں میں آ جائیں گی۔ تملک العرب والعجم، عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے، بادشاہ بن جاؤ گے۔ جیسی گیدرنگ تھی رسول اللہ نے سینٹنس ویسا ہی۔ اور نیکسٹ ایک اور امیج دکھاؤں آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی گروہ سے کہا تھا، صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق دیہاتی ایک طبقے سے کہا تھا، اسلموا تسلموا، اسلام لے آؤ محفوظ ہو جاؤ گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اسلام لے آؤ کیا ہو جاؤ گے؟ سیف ہو جاؤ گے۔ کن سے؟ ہم سے سیف ہو جاؤ گے۔ یہ واقعہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ مکہ کی زندگی کا نہیں ہے، بلکہ کہاں کا ہے؟ مدینہ کی زندگی۔ مدینہ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے مقابلے میں کافی اسٹرانگ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک بیس مل چکا ہے، ایک سلطنت قائم ہو چکی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلطنت کے اکارڈنگ علاقے میں اسلام کی دعوتیں بھیج رہے ہیں، اور جو لوگ اس راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں ان کو طاقت سے بھی اپنے قبضے میں کیا جا رہا ہے۔ اب ایک طبقے کو یہ ڈر لگا کہ کہیں یہ مسلمان ہمیں بھی دبا نہیں دیں، ختم نہیں کر دیں، حملہ نہیں کر دیں۔ اب ان کے دل میں ایک ڈر ہے سیفٹی کا، سب سے اہم ان کے ذہن میں سیفٹی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسلموا تسلموا، اسلام لے آؤ سیف ہو جاؤ گے، اور کسی طرح سیف نہیں ہوگے۔ تمہارے سیف ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے، کیا؟ اب دیکھیے، اب مخاطب بدلا تو جملہ بھی کیا ہو گیا؟ جملہ بھی بدل گیا۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ آپ کو اپنی بصیرت سے، آپ کو اپنی بصیرت سے، جس کو دوسرے لفظوں میں کہیں حکمت سے، آپ کو اپنی بصیرت، اپنی حکمت، اپنی سمجھ بوجھ، اپنی عقل مندی، اپنی دانش مندی سے یہ طے کرنا پڑے گا کہ میں جس سے بات کروں گا اس کو کس طرح بات کروں، اس کو کس طرح۔ ہر ایک کو ایک ہی بات کریں گے تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یا ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ نہیں ہوگا۔ دعوت بصیرت کے ساتھ، دعوت حکمت کے ساتھ نہیں ہوگا جب تک آپ اللہ سے بصیرت اور حکمت کی دعا نہیں کریں اور بصیرت اور حکمت کا استعمال نہیں کریں، تب تک آپ کی دعوت بصیرت کے ساتھ دعوت یا حکمت کے ساتھ دعوت نہیں مانی جائے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، تو اگر کوئی کہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں، ابھی خاموش ہو جائیے، ابھی رک جائیے، کچھ دن بعد دیکھ لیں گے، کچھ ٹائم بعد دیکھ لیں گے، تو حالات کی وجہ سے دعوت روک دینا یہ حکمت نہیں ہے، بلکہ حالات کے مطابق دعوت کے طریقے بدل لینا یہ حکمت ہے۔ فرق سمجھ میں آیا؟ کبھی دار ارقم میں دعوت چلتی تھی بند کمرے میں، ٹھیک ہے؟ کبھی صفا پہاڑی پر اعلان ہوا، اور کبھی کعبۃ اللہ کے دروازے سے اعلان کیا گیا، اور کبھی کعبۃ اللہ کے اندر سے 360 بتوں کو نکال کر توڑ بھی دیا گیا۔ یہ سب مرحلے جو ہیں حالات کے مطابق تھے، ٹھیک ہے؟ تو حالات کی وجہ سے اپنے آپ کو روک لینا یہ حکمت نہیں ہے، حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا اور اسی اعتبار سے دعوت کو آگے بڑھانا یہ کیا ہے؟ حکمت ہے۔ آگے بڑھیں۔ ہاں، اب اگلا حکم ہمیں یہ دیا گیا والموعظۃ الحسنہ، کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ بلائیے۔ حکمت کے بارے میں نے بتایا کہ انسان کے اعتبار سے جملے بدل جائیں،
اور حالات کے اعتبار سے دعوت کا طریقہ بدل جائے، یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ حکمت اور بصیرت ہیں. ٹھیک ہے، اب آگے بڑھیں ہم. اچھی نصیحت کیا ہے؟ مواعظ حسنہ کیا ہے؟ مواعظ حسنہ کیا ہے؟ دیکھیے، ہمارے معاشرے میں ہم جتنے بھی لیکچر سنتے ہیں آپ غور کریں گے. دیکھیں، میں کسی کو بھی اچھا یا برا کہنے کے لیے یہ جملہ نہیں بتا رہا ہوں. میرا کسی پرٹیکولر اسکالر یا داعی یا مقرر یا خطیب کی طرف اشارہ نہیں ہے. میں صرف مواعظ حسنہ کے تحت ایک بات آپ کو پہنچا رہا ہوں. ہم لوگ جس دور میں جی رہے ہیں، اس دور میں اکثر واعظ کرنے والے خطیب یا مقرر یا واعظ، ٹھیک ہے، وہ پرائیورٹی دے رہے ہیں، ترجیح دے رہے ہیں کہ پبلک کو کیا سننا پسند ہے. پبلک کو کیا سننا پسند؟ آپ سب لوگ داعیہ ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں آپ کو تقریر، خطاب کرنا، بولنا تو پڑتا ہی ہوگا. میں آپ کو یہ چیز ہی دینے کے لیے یہاں بیٹھا تھا، یہ تو سسٹم سے میں وہاں سے چلا. اصل چیز جو میں آپ کو دینا چاہتا تھا وہ یہی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے زمانے میں لگ بھگ لیکچر دینے والے، خطاب کرنے والے پبلک کی پسند کو پرائیورٹی دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ بیک آف دا مائنڈ شیطان نے ہر خطیب یا اکثر خطیب کے دماغ میں پاپولیرٹی یا فیمس ہونا یا مشہور ہونا یا لوگوں کے درمیان مقبول ہونا، یہ مقصد بٹھا رکھا ہے. جبکہ ہمارا مقصد تو اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے، اچھی نصیحت کے ذریعے، موعظ حسنہ کے ذریعے. خود کو فیمس کرنا یہ مقصد ہے نہیں، خود کو مقبول کرانا یہ مقصد ہے نہیں، اپنی فین فالوئنگ بڑھا لینا، ٹھیک ہے، سیلیبریٹی ٹائپ ریئیکٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو اونچا، یہ سب مقاصد ہیں. مقصد کیا ہے؟ رب کے راستے کی طرف بلانا. ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے، یہ تو مقصد ہے، حکمت کے ساتھ اور موعظ حسنہ کے ساتھ. اب دیکھیے، آج ایک ایسا خطیب ہے جس کو ملینز لوگ فالو کرتے ہیں، تو سمپلی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مواعظ حسنہ کرنے والا ہے، اور یہ زبردست بیان کرتے ہیں، اتنے فالوورز ہیں ان کے، اتنی فین فالوئنگ. ان کی باتیں سنیے تو قصے، کہانی، لوگوں کو پسند آنے والی چیزیں اور لوگوں کو جوڑ کر اور بٹھا کر رکھنے والی کنٹینٹ نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. لوگ بیٹھے ہوئے قصے سننا کس کو نہیں پسند؟ ارے شروع زمانے سے آج تک ہر دور میں قصے سننا سب کو. آپ کو اگر بٹھا کر قصے سنا دیا جائے نا، سب کاپی قلم رکھ دیں گی اور مزے سے بیٹھ کر، شاید کسی کے آنسو نکلیں، کسی کا کیا کیا ہو جائے. قصے سننے مزہ آتا ہے سب کو. لوگوں کو کس میں مزہ آتا ہے میں وہی سناتے بیٹھوں. یہ موعظ حسنہ نہیں ہے، یہ موعظ حسنہ نہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو زیادہ تر خطیب جو ہیں خطاب کرنے سے پہلے یہی ذہن میں رکھتے ہیں کہ لوگوں کو کیا سننا پسند ہے، اور جو سننا پسند ہے وہی کیا کرتے ہیں؟ سناتے ہیں. اور اچھے خطیب کی نشانی یہ ہے، یا یوں کہیں کہ مواعظ حسنہ کہتے اسی کو ہیں کہ آپ لوگوں کو وہ سنائیں جس کی ان کو ضرورت ہے، جس کی ان کو ضرورت ہے. یاد رہے، آپ کو سخت جملے سننا پڑ سکتے ہیں اپنوں کی طرف سے. ممکن ہے کہ آپ کی بات کئی بار آپ کے والد کے خلاف ہو جائے، سمجھ رہے ہیں؟ کئی بار آپ کی بات آپ کے والد کے خلاف ہو جائے، کئی بار بھائی کے خلاف ہو جائے، کئی بار شوہر کے خلاف ہو جائے، کئی بار محفل کے خلاف ہو جائے. لیکن جس چیز کی ضرورت مخاطب کو ہے، جس چیز کی ضرورت سامنے والے کو ہے، وہ چیز دینا، یہ موعظ حسنہ ہے. باقی موعظ حسنہ کو ہم ڈسکرائب نہیں کر سکتے، ہم تعریف نہیں کر سکتے. آپ انٹرنیٹ کی دنیا میں مقبول علماء کی ایک فہرست نکالیں جن کو بہت زیادہ ملینز لوگ سنتے ہیں، پھر آپ ان کی تقریریں سنیں تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ آج کے دور میں وہی مقرر سب سے زیادہ فیمس ہے جو سب سے زیادہ لطیفے سناتا ہے، سب سے زیادہ چٹکلے سناتا ہے. ان کے بیان کرنے کا انداز مزاحیہ ہے. کیسا؟
مزاحیہ ہے وغیرہ وغیرہ، اس کو لوگ موعظہ حسنہ سمجھتے ہیں اور کروڑوں لوگ سنتے دیکھتے فارورڈ کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو سیریس ٹاپکس پر سیریس انداز میں زمانے کی رہنمائی کرے، ان کے ویوز آپ دیکھیں گے تو ہنڈریڈز میں، کتنے؟ کوئی کیا بورنگ بیان ہے، اچھا ہی نہیں لگ رہا ہے۔ بیان اچھا لگنے کے لیے کب ہوتا ہے محترم؟ بیان اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ اپنے اندر جھانک سکیں کہ میرے اندر کیا کیا اصلاح کی گنجائش ہے، کیا کیا اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس لیے مزہ آ گیا بیان میں، کوئی کہے تو بھائی جب وہ بیان میں بھی مزہ ڈھونڈ رہا ہے تو بھائی مزہ لینے کے لیے تو آپ کوئی سرکس دیکھیں جا کر، تقریر کیوں سننے آئے ہیں آپ؟ تقریر مزہ لینے کے لیے ہوتا ہے؟ نہیں، تقریر تو اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم ریویو کر سکیں اپنے آپ کو، ہم اپنے آپ کو ایک اینالائز کر سکیں کہ کون سی چیزیں ہیں جہاں ابھی پیش قدمی کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے، جہاں گنجائش ہے ابھی اور آگے بڑھنے کی، اس کے لیے ہے۔ تو میں آپ تمام سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی خطابات میں مقبول خطباء کی طرح، مقبول مقررین کی طرح چٹکلے، لطیفے، قصے، کہانیاں اور لوگوں کی پسند کی چیزیں اگر آپ ڈالتی ہیں تو آپ کا واعظ واضح حسن نہیں ہے، آپ کا واعظ واضح حسن نہیں۔ اور اگر آپ کا واعظ واضح حسن نہیں ہے تو قرآن کی اس آیت کے اکارڈنگ آپ دعوت کا کام نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو رب کے راستے کی طرف بلانا ہے حکمت کے ساتھ۔ حکمت کے کتنے پہلو میں نے بتائے؟ 2 ہی بتائے، تیسرا کہاں سے بڑھا لیا؟ میں نے کہا حکمت یہ ہے کہ سامنے والے کے اعتبار سے جملے بدل لینا اور حالات کے اعتبار سے طریقہ بدل لینا۔ تیسرا کیا تھا مجھے بتا دیجئے، نہیں پتا مجھے تیسرا کیا تھا؟ خیر، حکمت کی 2 ہی چیزیں میں نے آپ کو بتائیں کہ مخاطب کے اعتبار سے جملے بدل لینا اور حالات کے اعتبار سے دعوت کا طریقہ بدل لینا، ٹھیک ہے۔ یہ 2 چیزیں حکمت ہیں۔ اور موعظہ حسنہ یہ ہے کہ مخاطب کو جس چیز کی ضرورت ہو ہم وہی چیز انہیں پیش کریں، چاہے وقتی طور پر ان کو بھلی لگے یا بری۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بہت کڑوی سچائی بتاؤں، ہر مسلک کے علماء اپنے مسلک کی گیدرنگ میں دوسرے مسلکوں کی برائی کر کے اپنے آپ کو چمکائے ہوئے۔ نہیں آئی بات سمجھ؟ میرے مسلک کے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، پوری بھیڑ میری ہے، میرے مسلک کی ہے، اب میں ان کی دھجیاں اڑا رہا ہوں۔ تو سامنے بیٹھا ہے مولانا نے تو آج پرکھچے اڑا دیے، دھجیاں اڑا دی، چیتڑے اڑا دیے، ٹھیک ہے۔ سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو کیا ملا بھائی؟ انہوں نے تو دوسروں کے پرکچے اڑتے ہوئے دیکھے، دھجیاں بکھیرتے ہوئے دیکھی اور خوش ہوئے اور نکل کے چلے۔ یہی سیم کام دوسرے مسلک کے لوگ کر رہے ہیں، دوسرے مسلک کے لوگ ہمارے پرکچے اڑا کے اپنے سامنے والوں کو خوش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ اپنے سامنے والے کو کچھ نہیں دے رہے ہیں، ہم اپنے سامنے والے کو کچھ نہیں دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمارا خطاب ہمارے مخاطبین کے فائدے کے لیے ہو، ہمارے مخاطبین کے فائدے کے لیے، ہمارے سامنے والے، یعنی جب بھی ہم خطاب کریں تو ہم یہ طے کر کے ٹاپک لیں یا جملے لیں یا باتیں لیں، صرف وہی باتیں کریں جو ہمارے سامنے والوں کو فائدہ پہنچائے، کام آئے، تاکہ ہمارا کوئی منٹ بھی ہم بھی برباد نہ کریں، کسی اور کا بھی برباد نہیں کریں، ٹھیک ہے۔ 2 چیزیں سمجھ میں آئیں، حکمت اور موعظت۔ حکمت کو دوسرے لفظوں میں ہم بصیرت بھی کہہ سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں؟ جو سورہ یوسف کی آیت میں ہم ملی۔ اب اس میں ایک تیسری چیز ہے اور یہ میری آخری چیز ہے، میں اپنی بات اب ختم کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور ان سے جدال کرو۔ جدال کا سمپل معنی ہوتا ہے جھگڑا، کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا۔ اور ان سے جھگڑا کرو اس طریقے پر جو سب سے بہتر، اس طریقے پر جو 2 لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، ایک گالیاں بک رہا ہے اور ایک آپ سے بات کر رہا ہے، دونوں میں سے کون بہتر جھگڑا کر رہا ہے؟ جو تمیز سے بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا طریقہ جھگڑے میں بھی ہمیشہ قابل احترام جملوں کے انتخاب کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، جب ایک بندہ کسی بندے سے کسی ٹاپک پر جدال کر رہا ہے، حجت اور بحث کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اچھا جدال کرنے والا وہ مانا جاتا ہے جو ٹاپک پر برقرار رہے۔ کس پر؟
آپ کسی سے ہی بات کریں گے نا، آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک جگہ ٹکتا ہی نہیں ہے، بندر کی طرح تھوڑی تھوڑی دیر میں ہر ڈالی پہ چھلانگ مارتا رہتا ہے۔ وہ جدال باللتی ہی احسن نہیں ہے۔ جدال باللتی ہی احسن یہ ہے کہ آپ نے جو بات شروع کی ہے اس بات کو انجام تک پہنچائیے، اسی بات پر قائم رہیے، نہ خود ادھر ادھر جائیں نہ سامنے والے کو جانے دیں ان کو پکڑ کے، تاکہ آپ دونوں میں سے کسی کو کچھ فائدہ ہو یا نہ ہو، اگر کوئی بیٹھ کر سن رہا ہے تو ان کو وہ چیز کم سے کم سمجھ میں آ جائے۔ تو جدال باللتی ہی احسن کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے جملے اور آپ کا انداز بڑا شائستہ اور باادب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اونچی آواز نہ ہو، جملے غلط نہ ہوں، اور انداز آپ کا جارحانہ نہ ہو، وغیرہ وغیرہ، شائستگی کے ساتھ آپ حجت اور بحث کریں۔ دوسری چیز، ان کو عنوان سے بھٹکنے بالکل نہیں دیں، عنوان سے بھٹکنے بالکل نہیں دیں۔ اور تیسری چیز جو سب سے اہم ہے اس ٹاپک پر، یعنی جدال باللتی ہی احسن کے ٹاپک پر، آپ کے جدال کا بہت دھیان سے سارے لوگ سن لیں، آپ کے جدال بحث حجت کا مقصد جیتنا کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ جیتنا کبھی نہیں۔ ہارنے جیتنے کے لیے جدال نہیں کرنا ہے، بات سمجھ رہے ہیں کہ میں جیت گیا تم ہار گئے، ہار جیت کے لیے جدال نہیں کرنا، یہ جدال باللتی احسن نہیں ہے۔ آپ کے جدال کا مقصد جو ہے دعوت اللہ ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ دعوت اللہ۔ آپ ان سے جدال اس لیے کریں تاکہ آپ انہیں اللہ کے راستے کی طرف آنے پر مجبور کر سکیں، خود کو ان سے بہتر ثابت کر سکیں، آپ جیت سکیں، آپ غالب ہو جائیں۔ اس مقصد کے لیے جدال کبھی بھی نہیں کرنا۔ دیکھیے، اب میں آپ کو اس بارے میں ایک دو مثال دے دوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب کسی سے کوئی مزاج کے خلاف چیز دیکھی تو کیسا ریئیکٹ کیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے اپنے مزاج کے خلاف کوئی چیز دیکھی تو آپ نے کس طرح رد عمل ظاہر کیا؟ میں آپ کو دو ایگزامپل دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک ایگزامپل ہے جلیل القدر صحابی معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ڈیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز قائم کرتے ہیں، اپنے محلے میں جا کر محلے والوں کو عشاء کی نماز قائم کراتے ہیں، ٹھیک ہے، اور محلے میں جا کر عشاء کی نماز میں لمبی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں، اور ان کے محلے کے لوگ کسان ہیں، کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، جو دن بھر محنت کر کے کیا ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اور یہ انہیں لمبی لمبی رکعتیں پڑھاتے ہیں۔ ایک دن محلے کا ایک آدمی ان کی جماعت چھوڑ کر اپنی نماز پڑھ کے اور گھر جا کے سو جاتا ہے، ان کی جماعت سے خود کو الگ کر کے۔ صبح جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی شکایت کرتا ہے جس نے جماعت چھوڑ دی تھی کہ اللہ کے رسول، ہم کھیتی باڑی کرنے والے دن بھر تھکے ہوئے ہوتے ہیں، یہ آپ کے امام صاحب آتے ہیں اور سورہ بقرہ شروع کر دی انہوں نے، میں تو نماز چھوڑ کے الگ نماز پڑھ گھر جا کے سو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، بلانے کے بعد کہا افتان انت یا معاذ، معاذ آپ فتنہ ڈالنا چاہتے ہیں؟ معاذ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ فتنہ ڈالنا چاہتے ہیں؟ اب بتائیے یہ ریئیکشن جو ہے سافٹ تھا یا ہارڈ تھا؟ نرم تھا یا سخت؟ سخت۔ افتان انت یا معاذ۔ ایک اور ایگزامپل، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار کہتی ہیں کہ صفیہ کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ صفیہ نہیں، حفصہ کے بری ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ چھوٹی قد کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر اس جملے کو سمندر میں ڈال دیں تو پورا سمندر کڑوا ہو جائے۔ ریئیکشن سافٹ تھا یا ہارڈ؟ سخت، ٹھیک ہے۔
ایک طرف آپ کے چہیتے صحابی ہیں، دوسری طرف آپ کی چہیتی بیوی ہیں، لیکن ریئیکشنز ہارڈ ہیں، سافٹ نہیں۔ اب دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ایک شخص آتا ہے مسجد میں پیشاب کرنے لگتا ہے، سارے لوگ دوڑتے ہیں اس کو روکنے کے لیے، اللہ کے نبی پیشاب کرنے والے کو نہیں، روکنے والے کو روکتے ہیں، کہتے ہیں ماں رک کرنے دے۔ جب وہ پیشاب کر لیتا ہے تب آپ اسے بلاتے ہیں، بلا کر کہتے ہیں کہ یہ مسجد ہے، یہ نماز کے لیے بنائی گئی ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے بنائی گئی ہے، عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، یہ پیشاب پخانے کے لیے نہیں بنائی گئی، جب آگے صحابہ کرام سے کہا پانی لاؤ اور بہا کے اس کو پاک کرو۔ یہ رد عمل کیسا تھا، سافٹ یا ہارڈ؟ اب آپ محسوس کریں کہ فرق کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کمیاں اپنوں کے اندر نظر آتی تھی، اللہ کے نبی کا ریئیکشن سافٹ نہیں ہوتا تھا، کیسا ہوتا تھا؟ سخت ہوتا تھا۔ معاذ ابن جبل اپنے تھے تو ریئیکشن ہارڈ تھا، عائشہ صدیقہ اپنی تھی تو ریئیکشن ہارڈ تھا۔ پیشاب کرنے والا اپنا نہیں تھا، تو پرایا تھا، تو غیر تھا، تو غیر کے ساتھ ریئیکشن کیسا تھا؟ سب۔ ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ ایسا ہی یا اپوزٹ؟ میرا والا اچھا، ارے بے فکر ہو، میں بچا لوں گا۔ اب جو ہے حق ناحق صحیح غلط سب بھول گئے، اب جدال کر رہے ہیں تو آپ جو ہے حمایت کر رہے ہیں اپنوں کی، سمجھ رہے ہیں؟ وہ غلط بھی ہے تو صحیح، اور سامنے والا صحیح بھی ہے، تو یہ جدال باللتی ہی احسن نہیں ہو سکتا۔ سمجھ پا رہے؟ تو جدال باللتی ہی احسن میں تین چیزیں میں نے آپ کو بتائی۔ پہلی چیز یہ کہ جدال باللتی ہی احسن میں آپ کا انداز کبھی بھی غیر مہذب نہیں ہونا چاہیے، گالی گلوچ، سختی، جارحانہ سب جملے بالکل نہیں ہونا چاہیے، جدال باللتی ہی احسن نہیں ہوگا۔ دوسری چیز، آپ انہیں ٹاپک سے ہرگز بھٹکنے نہیں دیں، کیونکہ آپ پورا دن پوری رات چلاتی رہیں گی، ٹاپک سے بھٹکنے والے کو ایک بھی چیز کلیئر نہیں کر پائیں، تو یہ جدال باللتی ہی احسن نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری چیز اور آخری چیز یہ کہ جدال باللتی ہی احسن میں آپ کی انا کو سکون دینا مقصد نہیں ہونا چاہیے، آپ کے اپنوں کو جتانا مقصد نہیں ہونا چاہیے، آپ کے لیے ہار جیت مقصد نہیں ہونا چاہیے، غلبہ اور شکست مقصد نہیں ہونا چاہیے، مقصد ہونا چاہیے اس کو اللہ کے راستے کی طرف لگا دینا۔ اللہ کے نبی نے پیشاب کرنے والے کو نہیں ڈانٹا تو صرف اس لیے تاکہ اسی طرح وہ اللہ کی طرف آ جائے، اور اگر ایک معمولی جملہ کہنے پر ڈانٹا تو اس لیے کہ یہ اللہ کے راستے پر برقرار ہے۔ ٹھیک ہے؟ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تم عصر ہے بن جائے